جب بجلی اور گیس اتنی مہنگی ہوگی تو کیسے ہمارا کاروبار چلے گا، کیسے ہم کمپیٹیٹو ہوں گے دنیا میں؟ تو یہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں، اس کا کیا حل ہے اس حالات سے نکلنے کا؟ دیکھیں ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی جو ہے اس پہ 2100 ارب روپیہ سال کا آپ کو کیپٹل کاسٹ دینا ہوتا ہے، کیپیسٹی کاسٹ دینی ہوتی ہے۔ آپ نے بجلی کے پلانٹ لگا لیے، آپ نے کیپیسٹی باندھ لی ہے، اب 2100 ارب روپیہ آپ کو دینا ہے۔ آپ کی سردیوں کے اندر جو ہے وہ صرف 9-10 ہزار میگا واٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور گرمیوں میں آپ کی 31,000 میگا واٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سردیوں میں آتے ہیں تو آپ کے 15,000 میگا واٹ کا مشین بند رکھا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے کیپیسٹی کاسٹ دے رہے ہوتے ہیں، اس کا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو شاید جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ زیرو لوڈ شیڈنگ وہ تھوڑا سا اتنے غریب ملک کو شاید اتنی جذباتی فیصلہ تھا، شاید جس کے اندر اتنی سکلسٹی ہو، اب اس کی سائیکل کو اگر کم کرنا چاہیں تو سردیوں میں تھوڑی سی بجلی سستی کر دیں، تاکہ زیادہ بجلی کی طرف جائے، اور اس کو گیس کو ایسا کر دیں کہ جو انڈسٹری ہماری گیس پہ ہے اس کو آپ بجلی کی طرف لے کر آئیں، جو یہ کوشش کر رہے ہیں اس وقت، حکومت کوشش کر رہی ہے۔ اب کتنے عرصے تک یہ کوشش چلتی ہے، کتنی کنسسٹنٹ کوشش چلتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جن انڈسٹریز نے گیس کے سارے سسٹم لگائے ہوئے ہیں ان کو بڑا اربوں کا نقصان ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا اچانک ہو گیا۔ سو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، لیکن اوور دا پیریڈ آف سم ایئرس۔ لیکن اس کے بعد اب ہم کو جو ہے مزید، ابھی بھی بجلی کے پلانٹس لگ رہے ہیں لیکن ابھی مزید ہم کو بجلی روک دینی چاہیے۔ لیکن جب تک آپ پرائیویٹائز نہیں کریں گے اور اپنے کسی کے پیسے نہیں لگے ہوں گے، میں آپ کو سیدھی سی بات کر رہا ہوں، تب تک آپ یہ کچھ ڈسکوز میں ہیسکو، سیپکو، کویسکو، ٹیسکو، پیسکو وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر آپ وہ نہیں بڑھا سکیں گے، بل کلیکشن نہیں بڑھے گی، نہ آپ وہ ٹی این ڈی لاسز کم کر سکیں گے۔ تو پرائیویٹائزیشن کرنا ضروری ہے۔ آپ نے پی آئی اے اور ان دیگر چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا ہے، گیس کمپنیز کو پرائیویٹائز کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو صرف پولیس اسٹیشن چلانے چاہیے، کورٹس چلانے چاہیے، جو کہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ جس حکومت سے پولیس اسٹیشن صحیح نہیں چلتے ہوں اور اسکول نہیں صحیح چلتے ہوں، وہ کیوں کرتا ہے؟ اور اسکول میں تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آج آدھے سے زیادہ پاکستانی بچہ ویسے ہی پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے۔ جو غریب کا بچہ پبلک اسکول میں جاتا ہے، جس کے اوپر آپ سپوزڈلی 5,000 روپے مہینے کا خرچ کرتے ہیں اور کرتے ہیں بجٹ کے حساب سے، آپ اس بچے کو واؤچر دے دیں نا 5,000 روپے کو، جس اسکول میں جانا چاہے وہ چلے جائے۔ نہیں جائے گا تو پیسے نہیں دیں گے، لیکن جب جائے گا تو دے دیں گے۔ بالکل اس کا آپ نے، وہ جو انحطاط ایک زمانے میں گورنمنٹ اسکول میں جایا کرتے تھے نا، ہمارے پڑھے لکھے لوگ نکلا کرتے تھے گورنمنٹ اسکول سے، نکلا کرتے تھے۔ ابھی یکا دکا جو بچہ اپنا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، لیکن ٹیلنٹ کی وجہ سے نکلتا ہے نا، ٹیلنٹ بہت زیادہ۔ اچھا آخری 4-5 منٹ ہیں تو ایک نیم سیاسی نیم معاشی قسم کا سوال میں آپ سے کروں۔ ہم نے دیکھا پی ڈی ایم حکومت جب آئی، آپ نے کچھ سنبھالا دیا تھا بطور وزیر خزانہ، اس کے بعد پھر جب ڈار صاحب آئے تو اکانومی ہماری ایک دم یوں گئی، ڈالر کو آپ دیکھ لیں، باقی مسائل دیکھ لیں، لیکن حکومت کی کارکردگی اس کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ کیا وجہ تھی کہ جو کام پی ڈی ایم کی حکومت نہ کر سکی، ڈار صاحب نہ کر سکے، وہ کیئر ٹیکر نے کر کے دکھا دیا؟ حکومت کو معیشت کو سنبھالنے کا، ڈالر کو اسٹیبلائز کرنے کا، ایس آئی ایف سی بنانے کا۔ جی کیئر ٹیکر کے وزراء بھی میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اس میں بڑی کریڈٹ جو ہے نا وہ شہباز شریف کو جاتی ہے، جو کیئر ٹیکر کی اچھی کارکردگی ہے اس کے اندر۔ میں اچھا وہ کیوں؟ دیکھیے جب مجھے ہٹایا تھا سپٹمبر میں، تو اس وقت اکتوبر میں آئی ایم ایف سے ہمارا ریویو کرنا تھا۔ وہ آئے ڈار صاحب، اور ڈار صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں کریں، ڈالر کو روک دیا، ریویو نہیں کرا۔ پھر فروری میں ڈالر 270 کا ہو گیا، 4 مہینے آپ کے ہائیسٹ انفلیشن آئے، لیکن وہ آئی ایم ایف سے پورا نہیں کرتے تھے وہ جو باتیں تھیں، وہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا رہے ہوتے تھے، وہ اپنی یہاں پہ سیاست کر رہے تھے۔ تو جون کے اندر جب ڈار صاحب پیرس گئے، جب شہباز صاحب پیرس گئے تو ڈار صاحب کو نہیں لے گئے، اور وہ گئے اور انہوں نے جا کے ادھر مینیجنگ ڈائریکٹر سے بات کی اور انہوں نے سودا کر لیا، مطلب آئی ایم ایف سے ایک ڈیل نیگوشیٹ کر لی۔ جب ڈیل نیگوشیٹ ہوئی، آپ دیکھیں کہ جون کے مہینے کے بعد سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور جب آپ کو یہ لگا لوگوں کو کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو گیا، اب ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے، تو لوگوں کو لگا۔ اس کے بعد پھر یہ جو کیئر ٹیکر حکومت آئی تو انہوں نے تھوڑا سا اسمگلنگ کو روکا تھا، تھوڑا سا انہوں نے پریشر ڈالا ہنڈی حوالے پہ، اور جو ایک وہ ہو گئی تھی سیلف فلفلنگ پروفیسی ہو گئی تھی کہ روز ڈالر بڑھ رہا ہے تو ہر آدمی ڈالر اس کو ذرا سا انہوں نے روکا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔